بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم قومی اتفاق کا تحریری کام کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 اور اس کے بعد مرکزی خیال کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے الفاظ جملے، الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا۔ تو آپ سب سے پہلے سوال لکھیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح لائن کھینچے، یہاں پر تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے اور یہاں پر زیادہ۔ یہاں پر آپ الفاظ جملے لکھیں، یہاں پر الفاظ تراکیب اور یہاں پر جملے۔ ہمارا پہلا مرکب ہے زمانہ دراز۔ زمانہ دراز، یہاں پینسل سے میننگ بھی لکھتے جائیں تاکہ یہ میننگز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، تو پھر جملہ بنانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ زمانہ دراز، ہم زمانہ دراز سے اس مکان میں رہ رہے ہیں۔ آپ اب خود سے بھی پیارا سا جملہ بنا سکتے ہیں کہ میرا چچا زمانہ دراز سے لاہور میں مقیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، مستحکم۔ مستحکم کی معنی ہے مضبوط۔ علامہ اقبال نے ایک مستحکم پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ آپ خود سے بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں کہ ہم باہم متفق ہو کر پاکستان کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، یکجہتی۔ یکجہتی کا معنی ہے اتحاد۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو یکجہتی کا پیغام دیا۔ نفاق، نفاق کی معنی ہے نا اتفاقی۔ اسلام ہمیں نفاق سے منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں نفاق سے منع کرتا ہے۔ بائی ہما کی معنی ہے اس کے باوجود۔ علی غریب ہے، بائی ہما دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے رشتہ اخوت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا۔ اس کے بعد ہے برادرانہ برتاؤ۔ برادرانہ برتاؤ معنی ہے بھائیوں جیسا سلوک۔ ہمیں اقلیتوں کے ساتھ بھی برادرانہ برتاؤ رکھنا چاہیے۔ تنزل، مسلمان قوم نا اتفاقی کی وجہ سے تنزل کا شکار ہے۔ پردہ پوشی، ہمیں دوسروں کی خطاؤں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری الفاظ جملے۔ الفاظ جملوں کے بعد ہم بڑھیں گے اسی مشق کے ذیل میں چند سوالات ہیں گرامر کی، تو اسی کو بھی کرتے جائیں۔ جملہ فعلیہ، آپ اسی طرح یہ کتاب میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، لیکن اس کو ہم باضابطہ طور پر لکھتے ہیں تاکہ یہ ہمارے کورس کا حصہ بھی ہے اور یہ ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائیں۔ تو آپ ہیڈنگ دے دیں جملہ فعلیہ۔ جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو، یعنی ہمیشہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوگا، مگر مسند میں کوئی فعل واقع ہو تو ایسا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ ایسا جملہ کبھی صرف فاعل اور فعل سے مل کر بنتا ہے، جیسے یعنی جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے کبھی کبھار یہ دو چیزوں سے، دو اجزاء سے بنتا ہے، ایک فاعل اور ایک فعل۔ مثلا نعمان ہنسا، نعمان فاعل اور ہنسا فعل، دو چیزیں۔ اعزاز دوڑا، شہریار اٹھا، صرف دو اجزاء۔ ان جملوں میں نعمان، اعزاز اور شہریار فاعل ہیں، ہنسا، اٹھا، دوڑا افعال ہیں، یہ فعل ہیں۔ کبھی اب یہ تو ایک بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کبھی جب جملہ فعلیہ 3 اجزاء سے بنتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ فاعل، مفعول اور فعل سے مل کر بنتا ہے، جیسے فدا نے انگور کھائے۔ فدا فاعل، نے ہر علامت فاعل، انگور مفعول اور کھائے فعل۔ اسی طرح ابرار نے گاڑی چلائی۔
ان جملوں میں فدا اور ابرار فاعل ہیں، انگور اور گاڑی مفعول ہیں، جبکہ کھائے اور چلائی افعال ہیں۔ تو ان تین اجزاء سے یہ جملہ فعلیہ بنا۔ اب کتاب والوں نے ہمیں ایک سوال دیا ہے، تو اس کا جواب بھی ہم لکھتے جائیں کہ آپ اسی طرح لکھیں۔ آپ سوال 5 جملے فعلیہ لکھیں، یعنی 5 جملہ فعلیہ، اور اس میں فاعل، فعل اور مفعول کی نشاندہی کریں۔ تو آپ لوگوں نے ایسا جملہ چوز کرنا ہے، ایسے جملے کا انتخاب کرنا ہے جس میں یہ تینوں اجزاء پائیں جائیں۔ عاصم نے کھانا کھایا ہے، بالکل اسی طرح عاصم، آپ پینسل کے نیچے ان کے نام لکھیں۔ عاصم فاعل، کھانا مفعول اور کھایا فعل۔ اسی طرح امی نے کپڑے دھوئے، فاعل مفعول فعل۔ علی کرسی پر بیٹھا، فاعل مفعول فعل۔ عائشہ اسکول گئی، فاعل مفعول فعل۔ حبیبہ نے نعت پڑھی، فاعل مفعول اور فعل۔ یہ ہمارا گرامر کا سوال ختم ہو گیا یہاں پر۔ اب ہم بڑھیں گے خلاصے کی طرف۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہر سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھتے ہیں، تو اسی سلسلے میں یہاں بھی ہم خلاصہ لکھتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ حوالہ اگر آپ اس طرح اقتباس کی صورت میں لکھیں تب بھی درست ہے، اور اگر مشقی سوالات کی طرح آپ اس کو پوائنٹس میں لکھیں تب بھی درست ہے۔ بالکل درمیان میں بڑی ہیڈنگ دے دیں خلاصہ، اور پھر 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ خلاصہ شروع کریں۔ اسلام سے پہلے قوم سے مراد کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیاوی قومیت کو ختم کر کے ایک نیا روحانی بلکہ خدائی رشتہ قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام کی نزدیک کسی کو رنگ، نسل یا وطن پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ مصنف اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، لیکن برادران یوسف کی طرح ہم میں دوستی، محبت اور یکجہتی بہت کم ہے۔ یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کی بھائیوں میں نام کے تو وہ بھائی تھے ہی، لیکن یوسف علیہ السلام سے بغض اور کینہ اور عداوت رکھتے تھے، بالکل وہی حال ہمارا بھی ہے۔ آپس کی حسد، بغض اور عداوت کی وجہ سے نااتفاقی کا شکار ہیں۔ ان نااتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اسی بنا پر ہم تنزل کا شکار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس کی عداوت اور نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کریں۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہماری ہستی میں 2 طرح کے امور پائے جاتے ہیں۔ ایک کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، دوسرے کا عام انسانوں کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ جن امور کا تعلق ہے وہ عقیدہ، مذہب اور دل ہے، جبکہ انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں آپس کی محبت، آپس کا اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا ہے۔ اور یہی اصل بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلا کر ایک قوم بن جائیں اور باہم اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیں۔ مسجد تعمیر کرنا، حج و عمرہ کے لیے جانا، خیرات و صدقہ کرنا بھی افضل ہے۔ یہ بھی بہت افضل ہے، بہت شان والی باتیں ہیں، لیکن
لیکن سب سے بڑی نیکی قوم میں اتفاق لانا ہے کہ جو قوم کے جو اکابرین ہے، جو معززین ہے، جو علماء کرام ہے، جو بڑے ہیں، بڑے بزرگ لوگ ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ بڑی نیکی میں حصہ لے۔ اور بڑی نیکی کیا ہے؟ بڑی نیکی قوم میں اتفاق لانا ہے، اور جب قوم کا ہر فرد اس نیکی میں شریک ہوگا تب ہم اپنی شاندار ماضی کی شان و شوکت حاصل کر سکیں گے، جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے ساری دنیا پر اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے، ایک تاریخ رقم کی ہے، اسی طرح ہم بھی وہ شان اور وہ رتبہ اور وہ مقام حاصل کر سکیں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپس کی اتفاق اور اتحاد کو مضبوط کریں، اس کو فروغ دے دیں۔